تو اس کو بتاتے ہیں تو 100 جو جھوٹ ہوتے ہیں، غلط باتیں ہوتی ہیں، اس ایک سچ کے نیچے دب جایا کرتے ہیں۔ تو غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ایک سچی بات بتا دیں تو وہ بات ان کے اوپر ہو جاتی ہے اور ان کی غلط باتیں ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ پیچھے ہو جاتی، ہاں، دب جاتی ہیں۔ اور اہل حق ان کا معاملہ الٹا ہوتا ہے، روز صحیح بتاتے رہیں اور ایک مسئلہ اگر بتا دیا کوئی ایسا جو لوگوں کو لگے یہ تو کیسی بات بتا دی، غلط بتا دی، وہ اوپر ہو جاتا ہے اور ان کی ساری خدمات کہاں چلی جاتی ہیں؟ سب زمین میں ملیا میں۔ نیچے چلی جاتی ہے۔ تو یہ فرق بہرحال دیکھیں، ایک اس طرف کے لوگ ہیں کہ اہل باطل ایک حق کے لیے ان پر جان دیتے ہیں اور ایک یہاں کی زندگی بھر آدمی حق کی تعلیم دیتا رہے، لیکن ایک بات اس نے اس کی تحقیق وہاں تک نہیں ہو سکی، تحقیق میں غلطی ہو گئی تو اسی کو اچھالا جاتا، دیکھو فلاں نے کیا فتویٰ دیا، دیکھو فلاں کی کیا رائے ہے۔ آگے چلیے۔ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبرت لك خبيثا، وقال ابن صياد هو نہیں، خبيئا، وقال ابن الصياد هو الدخ، فقال اخسأ فلن تعد قدرتك جی دوسری بات فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی قد خبأت لک خبیئا، میں ایک خبی تمہارے لیے چھپاتا ہوں۔ خبی مانے خبا مانے چھپانا، اسی سے خبی ہے فعیل کے وزن پر، قتل مانے قتل کرنا، قتیل کے مانے جسے قتل کیا جائے، اسے خبا مانے چھپانا، خبی کے مانے جو بات چھپائی جائے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنے ذہن و دماغ میں ایک بات رکھ رہا ہوں، اب تمہیں بتانا یہ ہے کہ میں نے کیا سوچا ہے اپنے دماغ میں۔ تم بہت جانکار ہو، بہت غیب کی باتیں بتایا کرتے ہو، تو میں تمہارا ایک امتحان ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ جی کیا لیا؟ امتحان۔ دیکھو تم غیب کی باتیں بڑے بتانے والے ہو، سب مجھے بتاؤ تو فرمایا آپ نے کہ ایک بات میں اپنے دماغ میں لے رہا ہوں، تمہیں بتانا ہے کہ میں نے اپنے دماغ میں کون سی بات سوچی۔ تو ابن سیاد نے فوراً کہا کہ وہ دخ، اپنے دماغ میں کیا سوچی آپ نے؟ الدخ، یا دخ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقصا، رسوا ہو تم، ذلیل ہو تم، فلن تعدوا قدر، دو تمہاری اوقات ہے نا اس اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکتے تم، جو تمہاری اوقات ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اپنے ذہن میں قرآن مجید کی ایک آیت رکھی تھی اور وہ تھا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ آیت آپ نے اپنے دماغ میں رکھی تھی۔ اب آیت آپ نے رکھی کہ زبان سے آپ نے ادا کیا، تو یہ ابن سیاد کو دکھ اتنا ذرا سا کیسے معلوم ہو گیا؟ پورا دخان بھی نہیں بتا سکا لیکن دکھ اتنا کیسے معلوم ہو گیا اس کو؟ شیخ وہ تو کاہن کو معلوم ہو جاتا ہے اس طرح۔ جی کاہن کو معلوم ہو جاتا ہے۔ باتوں کو جس طرح چراتے تھے نا، مطلب کوشش کرتے ہیں چرانے کی باتوں، تو اسی طرح سے اسے تو کاہنوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے، کاہنوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے اور شیاطین سے یہ چیزیں حاصل کر کے اور بتایا کرتے ہیں۔ اب کسی نے کوئی آیت پڑھی، دھیرے سے پڑھی، دور ہی آدمی کے موجود ہے، لیکن شیطان نے کچھ حصہ اگر سن لیا تو جا کر کے کس کے کان میں پھونک دیتا ہے؟ کاہن کے کان میں پھونک دیتا ہے، اور اس طرح کاہن کو کچھ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے غالباً اپنی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے اندر
کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتایا کرتا تھا. آپ کتنے بھی پیسے لے کے جائیں تھیلی میں کسی چیز میں اور آپ سے اس سے پوچھیں تو بتا دیتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی تھیلی میں کتنے روپے کتنے سکے ہیں کتنے درہم ہیں. سب لوگ اس کی وجہ سے اسے متاثر ہو رہے تھے. انسان اس طرح کی باتیں سن کے فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں متاثر. پہنچے ہوئے آدمی ہیں. یہ انسان پہنچا ہوا ہے لیکن مزمل صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ سبھی لوگ ابھی سواگت کریں گے. جی مزمل صاحب. مرحبا شیخ. مزمل صاحب کہاں رہتے ہیں مولانا مزمل صاحب؟ شیخ آنکھ نہیں کھل پائی. اچھا لیکن کئی دن ایسا ہوتا ہے مزمل صاحب، تھوڑا سا خیال کریں آپ. لگاتار 3 دن ہوگا شیخ آج. اچھا تو ذرا سا خیال کیا کریں. تیسرا دن تھا تو ذرا سا اہتمام. فجر بعد سو جاتے ہیں کیا؟ جی شیخ. تو فجر بعد کیوں سوتے ہیں؟ فجر بعد سونے کا وقت نہیں ہوتا ہے. یہ عادت ہر ایک کو ختم کرنی چاہیے. وہ ذرا سا ظہر کے بعد سو رہے ہیں چلے گا، رات میں تھوڑا پہلے سو جائیں، لیکن فجر بعد کا سونا یہ کسی کام کا نہیں ہے جی. نہ جو ہے دنیاوی صحت کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ایمانی صحت کے لیے اور نہ طالب علم کے لیے ٹھیک ہے، کسی کے لیے نہیں ٹھیک ہے. تو خیر ہے، میں بتا رہا تھا آپ کو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے زمانے کا واقعہ. اب لوگ پریشان تھے اس طرح سے کہ بتا دیتا ہے اور کیسے بتاتا ہے، آخر کچھ تو پہنچا ہوا انسان. تو انہوں نے کہا چلو مجھے لے کے چلو دیکھو کیسے بتا دیتا ہوں. چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ گئے وہاں اور ان کے پاس کچھ دراہم تھے. انہوں نے اس طرح سے اپنے ہاتھ سے درہم اٹھایا اور کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنے درہم ہیں. کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنے درہم ہیں. اب وہ خاموش، اب وہ بالکل خاموش، بتا ہی نہیں پا رہا ہے. آخر نہیں بتا سکا جب تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم لوگ لے کے آتے تھے ہمیشہ بتا دیتا تھا یہ آپ نے کیا پڑھ کے کیا دم کر کے کیا کیا آپ نے کہ وہ بتا نہیں سکا. وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے، پہلے سے جا کر کے گن کے لاتے تھے کہیں سے 1 2 3 4 5 6 7 80 90 100 200 300 وہ گن کے لاتے تھے. اور آپ گنتے تھے، کون دیکھ لیتا تھا؟ ہاں شیطان دیکھ لیتا تھا کتنا گن کے لا رہے ہیں. وہ آ کر کے پہلے سے کان میں ڈال دیتا تھا کہ کتنا لے کے آ رہے ہیں، اتنا لے کے آ رہے ہیں. اب لے کے آپ آئے تو اس نے فوراً بتا دیا آپ کو. اسی دنیا میں رہتے ہیں جن یہ شیاطین تو جن کے قبیل اسی دنیا کے اندر ہے. تو آ کر کے انہوں نے بتا دیا. اب میں نے یوں اٹھا لیا ایک ساتھ، نہ مجھے معلوم اس میں کتنا ہے ہاتھ میں، شیطان نہ شیطان کو معلوم کہ ہاتھ میں کتنے. گنا ہی نہیں کیا، یوں اٹھا لیا. اور شاید کوئی نہ میں گن سکتا ہوں ایسے ہاتھ میں رکھا ہوا تو نہ شیطان گن سکتا ہے. تو جب نہ مجھے معلوم نہ شیطان کو معلوم تو اس کو کہاں سے معلوم ہو جائے گا؟ یہ ہوتا ہے ان کے غیب دانی کا دعوت. تو شیاطین کے توسط سے اس طرح کی باتیں ہیں یہ سب بیان کیا کرتے تھے. تو فرمایا آپ نے اخسا فلن تعدوا قدر، ذلیل اور رسوا جو تمہاری اوقات ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. فقال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. عمر رضی اللہ عنہ موجود نے کہا اللہ کے رسول مجھے موقع دیجئے، گردن اڑا دو اس کی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ختم مسئلہ ہو جائے دجال کا جائے. تو انہوں نے کہا قصہ تمام کر دیتے ہیں، کیوں اتنی پریشانی ہے، تو دجال ہے نہیں ہے، دجال ہے نہیں ہے، کام ختم کر دیں اس کا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے لوگوں کو پھر سوال نہ مولانا صاحب جی. تو دیکھیں کیسے آپ کا برتاؤ ہوا کرتا تھا، کیسے آپ مینج کیا کرتے تھے ان سارے مسائل. تو فرمایا آپ نے ای یکن ہوا، اگر یہ وہی ہے، یعنی کون ہے یہ فلن تسلط علیہ، تو آپ اس کو مسلط نہیں ہو سکتے. وہ اس کا ٹائم ہے اور اس ٹائم پہ اس کو آنا ہے.
تو اگر یہ وہی ہے تو آپ اس پر مسلط نہیں ہو سکتے. وَإِن لَمْ يَكُنْ ہوا، اور اگر یہ وہ نہیں ہے نہیں ہے تو پھر قتل کرنے کا فائدہ کیوں قتل کریں گے آپ؟ تو فرمایا باہر صورت اگر یہ ایسا ہے تو بھی قتل کرنا ممکن نہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے جو لوگوں کو سمجھ میں آئے، لوگوں کو بات ٹھیک سمجھ میں آ جائے. زور نہیں، زبردستی نہیں، ڈانٹ نہیں، پھٹکار نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو بھی سرد نہ کریں، مردہ نہ کریں، ختم نہ کریں. کبھی ضرورت پڑے گی تو پھر ملے گا نہیں جذبہ ہو. جس دن آپ کو ان جذبات کی ضرورت پڑے گی، اگر آپ نے اس پر پانی ڈال دیا تو پھر آئندہ وہ جذبہ نہیں ملے گا آپ کو. پانی نہیں ڈالا جاتا ہے. ایسا رہے کہ وہ جذبات ہیں، وہ چنگاری ہے، وہ رہے موجود، ہاں، لیکن یہاں پر اس کی ضرورت نہیں کہ وہ شعلہ جوالا بنے، لیکن وہ دبی چنگاری رہنی چاہیے انسان کے اندر. جو جذبات اس کے ہیں دین کے لیے، ایمان کے لیے، حق کے لیے، وہ رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب کوئی موقع ہے تو اس کو آپ خاتمہ کر دیں، دبا دیں، اور اس طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تربیت کرتے تھے آپ اپنے صحابہ کرام کی، جگہ جگہ آپ کو جو ہے ملے گا. جی چلیے جی. یہ ایک تو یہ بات آتی ہے کہ جو مشرکین کے جو بچے ہوتے ہیں تو اگر بلوغت سے پہلے وفات پا جائیں تو وہ جنت میں جائیں گے. جی، باب اولاد المشرکین آگے موجود ہے. جی وقیل فی اولاد المشرکین. وقال سالم سمعت ابن عمر يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه ابن الصياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستدع في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. فرأت ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد يا صافي، وهو اسم ابن صياد هذا محمد. فشار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتهم بينا. جی ہاں، تو آج میرے سالم کہتے ہیں اور میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات گئے اس باغ میں، اس کھجور کے باغ میں ابن صیاد رہتا تھا. وہ یختل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دیتے ہوئے جا رہے. دھوکہ دینے کا مطلب بچتے بچاتے جا رہے تھے کہ وہ دیکھ نہ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خطر ہے اختلاف مانے کسی کو اس طرح دھوکے میں رکھ کر کے جانا کہ اس کو اندازہ نہ ہو. تو یختل مانے یخدعو کے معنی میں آتا ہے. تو بچتے بچاتے ہوئے اس کو دھوکے میں رکھ کر کے آپ جا رہے تھے. مقصود آپ کیا تھا کہ ابن صیاد اس سے پہلے کہ آپ کو دیکھ لے، آپ سن لیں کہ وہ جو چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے وہ بڑبڑا کیا رہا ہے، آپ سننا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ ابن صیاد دیکھے رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابن صیاد کو کہ وہ ایک قطیفہ چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے، لو فیہا رمزہ، اس میں کچھ اشارے کر رہا ہے، کچھ حرکتیں کر رہا وہ اپنی انگلی سے اندر. یا زمرہ، زمرہ مانے ہوتا ہے حکایت الصوت، کچھ بڑبڑا رہا ہے، نقالی کر رہا ہے کسی کی آواز کی. تو رمزہ کا لفظ ہے، زمرہ کا لفظ ہے. ابن صیاد کی معنی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے درخت سے بچتے ہوئے آ رہے تھے، کبھی درخت کے پیچھے کبھی اس درخت کے پیچھے سے بچتے بتاتے آ رہے تھے آپ. تو ابن صیاد کی معنی اپنے بیٹے سے کہا یا صافِ ھذا محمد، اے صافِ دیکھو محمد آ گئے. تو صافِ نام تھا اس کا ابن صیاد، صیاد باپ کا نام تھا، ابن صیاد ہو گیا، صافِ نام تھا. فثار ابن سعید فوراً کھڑا ہوا، کچھ اندر تھا، بڑبڑا رہا تھا، بول رہا تھا، فوراً کے کھڑا ہو گیا. فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ کا تو بھیا اگر یہ ماں اس کی چھوڑ دیتی آج اس کا مسئلہ واضح ہو جاتا کہ ہے کیا یہ اور بول کیا رہا تھا، کیا بات بڑبڑا رہا تھا، آج سمجھ میں آ جاتا ہے.
تو اس سے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے کہ سارا سب کچھ معلوم ہو، ورنہ کیوں کہتے آپ لو ترکت ہو بھائی، اگر اس کی ماں نے آج چھوڑ دیا ہوتا تو آج اس کا مسئلہ سارا کلیئر ہو جاتا. جی. وقال شعيب زمزمة یا شعیب کی روایت میں بجائے رمزہ یا زمرہ کے زمزمہ کا لفظ، زمزمہ کہا جاتا ہے تحریک الشفتین بالکلام، تحریک الشفتین بالکلام، کچھ بڑبڑانے کو زمزمہ کہا جاتا ہے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی پر دم کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو تو جو آواز ہوتی ہے زمزمہ کہا جاتا ہے. فرفصه وقال إسحاق الكلبي وقيل رمرمة وقال معمر رمرمہ آتا ہے عقیل کی روایت میں، رمرمہ کہتا ہے الصوت الخفی، الصوت الخفی. معمر کی روایت میں رمزہ کا لفظ اشارے کی. گھنٹی ہو گئی، چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام